بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ جی الوی صاحب، کیا خبر ہے؟ جی، قومی اسمبلی کی 8 اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پر 16 اکتوبر کو انتخابات ہو رہے ہیں۔ انتخابات میں کون جیتے گا، کون ہارے گا، انتخابی نتائج کی کیا توقعات ہیں اور حلقوں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تجزیہ کار اس پہ کیا کہتے ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ پیغام دے رہا ہوں کہ 16 تاریخ کا انتخاب ریفرنڈم ہے، انتخاب نہیں ہے، یہ ضمنی الیکشن نہیں ہے، اس میں اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، ملک کی تاریخ جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا اور ملک بڑے اہم موڑ پہ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اقتدار جب ملا تھا تو اس وقت پوری طاقت میرے پاس نہیں تھی، طاقت کسی اور کے پاس تھی، لیکن آج انہوں نے کہا کہ شروع میں اسٹیبلش میرے ساتھ چلتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور آخری 3 مہینے میرے ساتھ نہیں چلی ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ 4 سال حکمرانی ملتا رہا، اور اگر آپ کو نہیں ملا تو اس کے باوجود اگر ملک کو اتنا لوٹا گیا ہے تو پورا حکمرانی مل جاتا تو پھر کیا صورتحال ہوتی، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایک تعیناتی کی وجہ سے عمران خان یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر جلسوں جلوسوں سے تعیناتی رک سکتی ہے یا روکی گئی تو پھر ہر 3 سال بعد اسی طرح کی صورتحال ہوگی۔ جبکہ خواجہ آصف نے بھی کچھ گفتگو کی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پنجاب کے 5 نئے اضلاع بنانے کا اعلان کیا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ بلوچستان میں کچھ خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے، کس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کس طرح نوجوانوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور بھارت کے کچھ فسادات کے حوالے سے ایک رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے، بھارت کے اپنے لوگوں نے بھارت کے حوالے سے بی جے پی کے حوالے سے کیا رپورٹ دی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھا جائے، عمران خان کے ایک کلپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کو عمران خان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ عمران خان: ان شوروں کے خلاف حقیقی آزادی کی سیاست نہیں کر رہا، جہاد کر رہا ہوں۔ میں آپ کی وکلا کمیونٹی کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں رول آف لا، قانون کی حکمرانی آپ سمجھتے ہیں، اور اگر قانون کی حکمرانی کی دھجیاں اڑائی گئی کہ طاقتور پیسہ چوری کر کے باہر چلا جائے اور باہر سے واپس این آر او لے کے آ جائے، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر ہم نے یہ ہونے دیا۔ جی مظہر برلاس صاحب، اگر یہ ہونے دیا تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور اگر ملک میں دوبارہ چور برسر اقتدار آ گیا تو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ یہ ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اس میں تو دیکھیے کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے بھی قانون کی حکمرانی تسلیم نہیں کی، یا جن ملکوں میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہ پیچھے رہ گئے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم سے پہلے وہ قومیں اس لیے برباد ہو گئیں، غرق ہو گئیں کہ وہاں طاقتور کو تو چھوڑ دیا جاتا تھا اور غریب کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک 75 سال کا ہو گیا ہے، اور یہاں بعض مقدمات ایسے ہیں کہ جو دادے نے شروع کیے تھے تو پوتا بھی بوڑھا ہو گیا اور ان کا فیصلہ نہیں ہوا۔ صحیح۔ تو یہ ایک طرح سے ہمارے جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے کہ انصاف جلدی فراہم ہونا چاہیے، اس کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب ایک ہونے چاہیے، قانون کی حکمرانی اسی کا نام ہے، اور یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اب میں تو پچھلی بات کرتا ہوں 80-85 سے لے کر کہ جناب والا اس ملک میں کئی امیر زادوں نے قرضے لیے اور وہ قرضے معاف کر دیے گئے۔ غریب آدمی اگر کوئی 50,000 یا لاکھ روپیہ قرضہ لے لیتا ہے تو بینک والے اسے جینے نہیں دیتے، اس کے فیملی کو ہراساں کرتے ہیں، اس کو ہراساں کرتے ہیں، مگر جو طاقتور آدمی ہے اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ صحیح، بالکل تو درست۔ قانون کی حکمرانی تو ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اور آج تک پاکستان میں جو زیادہ مسائل ہیں اس کی بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ
کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. اس میں وکلاء کا بھی عمل دخل ہے. انصاف کی جو تاخیری حربے ہوتے ہیں اس کے لیے بعض اوقات ہم نے دیکھا عدالتوں میں آ کے کہہ دیتا ہے، ایک پارٹی کا وکیل کہہ دیتا ہے جی وہ ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں جی، آج ان کی پیشی ہے جی، تو نئی تاریخ دے دیں. اگلی تاریخ آتی ہے تو دوسری پارٹی کا وکیل کہہ دیتا ہے کہ جی وہ جی میرے سینئر جو ہیں وہ ہائی کورٹ گئے ہیں تو اگلی تاریخ دے دیں. اسی طرح ججز پر بھی پریشر بڑھ جاتا ہے کیسز کا. اور پاکستان میں بڑی بدقسمتی سے یہ بات ہے کہ مقدمات کو سنا ہی نہیں جاتا پورے طور پر، اور اس میں ججز کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ پورا مقدمہ سنیں. صحیح ہے. یہ مقدمات اسی لیے جمع ہوئے کہ تاخیری حربے استعمال ہوئے اور مقدمات جمع ہوتے رہے. صحیح ہے. پھر اگر قانون کی حکمرانی ہوتی اور لوگوں کو انصاف مل رہا ہوتا، معاشرے میں انصاف ہوتا، ملازمتوں میں انصاف ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ جرائم ہوتے ہی نہ اتنے. صحیح. اور اگر ہمارے پولیس یا انتظامیہ یا دوسرے ادارے وہ جرائم پیشہ افراد کی یا ہمارے سیاستدان جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی نہ کر رہے ہوتے تو شاید آج ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا. مگر یہاں تو جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں اور لوگ ان کے جرائم بھی بھول جاتے ہیں. تو بہتر معاشرے کے لیے یہی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو. صحیح جی، بہتر معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو. خواجہ آصف نے بھی آج اس حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے. اصل معاملہ تو جو ہے کہ انتخابات کی گہما گہمی ہے اور انتخابات کے لیے ووٹ مانگے جا رہے ہیں دونوں طرف سے. ظاہر ہے کمپین بھی چلائی جا رہی، اگرچہ ملک کا ایک حصہ جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہے. جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں یقیناً سیلاب نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں متاثرہ بھی ہیں اور باقی صورتحال بھی کچھ کئی بعض علاقوں میں خراب ہے، کہیں امن و امان کی صورتحال کی بھی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. لیکن کچھ حلقے جو سلیکٹ کیے گئے ہیں جن میں الیکشن ہو رہے ہیں دونوں طرف سے ووٹ مانگے جا رہے ہیں. خواجہ آصف نے جو گفتگو کی ہے اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ خواجہ آصف نے کیا کہا. سیاستدان اپنا حلقہ لوارس چھوڑنے کا جو ہے وہ رسک نہیں لیتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی سیاستدان جس کے دماغ میں کچھ ہو وہ کبھی بھی نہیں لیتا. وہاں پہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیا ان کو. ادھر کے لوگ تھے، کوئی لوگ کو پنجاب سے یا کسی اور صوبے سے وہاں پہ نہیں گئے تھے، وہاں پہ لوگوں نے سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیا. ایک اوپن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے ان کی حکومت کے خلاف. 13 سال سے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں. کیا دیا ہے اس صوبے کو ان لوگوں نے سوائے کرپشن کے؟ انسٹیٹیوشنلائز کرپشن انہوں نے وہاں پہ کی ہے. ہر بندہ جو ہے اس کا وہ جو انوالوڈ ہے وہاں پہ جو ڈاکے مارے گئے ہیں اس صوبے کے اندر. اور آج ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ پرویز الہی سے اس نے 2 ارب روپے مانگا ہے لانگ مارچ کے لیے، وہ لندن رک گیا ہے. یعنی اس سے کوئی یا تو یہ ہے کہ وہی چیز اس نے ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، سب تو بڑی رقم ہے دے کو ہی منگو. جی مظہر اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی پہلے تو خواجہ صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ جس دن یہ 11 استعفے منظور ہوئے تھے میں نے اسی پروگرام میں اسی جگہ بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ یہ بددیانتی ہے، منافقت ہے. اس کی بنیاد پر 11 استعفے منظور کیے گئے ہیں. پھر پتہ چلا کہ جناب والا یہ ان حلقوں میں سے استعفے قبول کیے گئے ہیں جہاں پی ٹی آئی بہت کم مارجن سے جیتی تھی، اور پی ڈی ایم نے ایک فارمولہ بنایا کہ جو وہاں بندہ سیکنڈ آیا وہ جس بھی جماعت کا ہے اسی بندے کو ٹکٹ دے دیا جائے گا. اس پر عمل ہوا. اب جب کمپین شروع ہوئی تو پہلے انہوں نے سیلاب کا بہانہ بنا کے ملتوی کرائے الیکشن. پھر اب آج بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن کمیشن گئی ہوئی تھیں کہ اللہ دا واسطہ ہے ملتوی کر دیں، امن و امان ہے، فلانا ہے، 90 روز کے لیے ملتوی کر دیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایجنسیوں کی جو رپورٹس ملی ہیں اس کے مطابق پی ڈی ایم ہار رہی ہے. صحیح.
رہی بات خواجہ صاحب سوشل میڈیا کی چیزوں پہ ایمان لے آئے ہیں، تو سوشل میڈیا میں تو خواجہ صاحب بہت کچھ ہوتا ہے. آپ پر بھی ایک کیس تھا کوئی پتہ نہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کا، ہمیں پتہ نہیں وہ سچ ہے جھوٹ ہے، چونکہ آپ لوگوں کے کیسز تو معافی اطرافی ہو رہی ہے، اور جس طرح آپ جیتے تھے وہ بھی قوم کے سامنے آ چکی ہے چیزیں. باقی جو کرپشن کے آپ الزامات لگاتے ہیں تو وہ دوسری پارٹی آپ پہ لگاتی ہے، آپ ان پہ لگاتے ہیں. تو اس کے لیے ادارہ بنائیں جو ثابت کرے کہ بھئی کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہوگا جی. لیکن یہ 13 سال میں کیا کارکردگی ہے جی کے پی کے میں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں 13 سال سے ان کی مستقل حکومت ہے مسلسل، تو اس میں کیا کوئی ایسا قابل ذکر جو تو کام کیے گئے دیکھیے ہوں؟ اس میں خواجہ صاحب پہلے تو تحریک یہ انصاف کی جواب وجہ دے سے دیں نا کہ 40 سال سے ان کی حکومت نے کیا کارکردگی دکھائی ہے. وہ تو خواجہ صاحب نہیں دکھا پائیں گے. انہوں نے تو کے پی میں محکمہ مال کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے پٹواریوں کی بلیک میلنگ سے جان چھڑائی. انہوں نے لوگوں کو علاج کے لیے صحت کارڈ دیے. انہوں نے سرکاری تعلیمی اداروں کو پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے بہتر بنایا، اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے لوگ سرکاری تعلیمی اداروں میں گئے. چلیں یہ ٹھیک تو ہے جی. سوشل ہمیں سیکٹر کسی میں تھا. اہم کوئی خبر ہے اس کے حوالے سے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں، لیکن اب کا سلسلہ جاری ہے. بعد میں آپ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ضمنی انتخابات کی، اور ابھی بھی ضمنی انتخابات پہ ہم بات کریں گے، اور ذرا جائزہ لینے کی کوشش یہ کریں گے کہ جو جن حلقوں میں انتخابات ہونے چلے جا رہے ہیں، قومی اسمبلی کے 8 حلقے اور پنجاب کے 3 حلقے ہیں، تو وہاں انتخابی نتائج ممکنہ طور پر کیا ہیں؟ مظہر برلاس صاحب، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا رزلٹ آئے گا؟ اچھا، یہ حلقے جو چنے گئے تھے، میں نے عرض کیا نا، یہ وہ حلقے چنے گئے تھے جہاں انہوں نے سمجھا کہ پی ٹی آئی کلوز مارجن سے جیتی. مثلا یہ جو مردان والا حلقہ ہے، جی، ادھر مولانا صاحب کا بندہ مولانا قاسم ہارا، تو وہ کوئی N22 میں کوئی 2000 کی لیڈ سے ہارا تھا. اسی طرح جو چارسدہ کا حلقہ ہے وہاں خیر لیڈ زیادہ تھی، چونکہ جو جیتنے والا تھا اس کے 82,000 ووٹ تھے اور اسفند یار ولی کے 62,000 تھے. وہ سیکنڈ اسفند یار ولی آئے. اسی طرح جو فیصل آباد کا حلقہ ہے اس میں فرق حبیب جو ہیں وہ 1300 کی لیڈ سے جیتے تھے عابد شیر علی سے. اسی طرح جو ننکانہ والی سیٹ ہے اس میں بھی کوئی ڈیفرنس جو ہے وہ 10 سے 12,000 کا تھا. اسی طرح کراچی میں، اب کراچی میں ایک حلقے میں جو 237 ہے اس میں جو حکیم بلوچ صاحب اب پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں، 2018 میں نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑے تھے لیکن سیکنڈ آئے تھے. اور دوسرے حلقے میں ایم کیو ایم کا بندہ سیکنڈ آیا تھا، اب ان کو ٹکٹ مل گئے ہیں. مقابلہ دیکھیے کرنے کی کوشش تو ہو رہی ہے دونوں پارٹیاں، بلکہ 12-13 پارٹیاں ایک طرف ہیں، ایک پارٹی ایک طرف ہے. مگر بات یہ ہے کہ ان کا بیانیہ نہیں بک رہا پی ڈی ایم کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مہنگائی ختم کرنے کے نام پر اقتدار میں آئے، بڑھ کے انہوں نے بڑی ماری، لانگ مارچ بھی کیے. بلاول بھٹو زرداری نے بھی مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کیا، حمزہ شہباز اور مریم نواز نے بھی کیا، مولانا صاحب نے بھی 2 بار اسی طرح کا لانگ مارچ کیا. لیکن مہنگائی ختم کرنے کے نام پر جو لوگ اقتدار میں آئے انہوں نے آتے ہی لوگوں کو مہنگائی کی بھٹی میں پھینک دیا اور لوگ مہنگائی کی چکی میں پس گئے. صحیح. اب وہ ان کا بیانیہ قبول نہیں کرتے. اچھا، پھر جو وہ نواز شریف کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ تو انہوں نے خود دفن کر دیا. صحیح. کہ جیسے اقتدار میں آئے
وہ سب کو ہی پتہ ہے کس طرح اقتدار میں آئے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے وہ بیانیہ بھی دفن ہو گیا. تو دوسری طرف جو ہے مسٹر عمران خان، وہ اپنا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گیا. اس نے جلسے بہت کیے، اور اس کے تو وہ دن میں میرا خیال ہے کوئی 8-10 فنکشن کرتے ہیں. اب پی ڈی ایم کا کوئی لیڈر اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ 8-10. اب یہ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ساری زندگی، اور ان کے والد محترم بھی، اے این پی کو نہیں تسلیم کرتے رہے، ان کی مخالفت کرتے رہے. اب کل مولانا صاحب وہاں اے این پی کا جلسہ کرنے گئے ہوئے تھے چارسدہ میں، اے این پی کی حمایت میں. اسی طرح اور پارٹیاں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف تھیں، وہ ایک دوسرے کے حق میں جلسے کر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو رپورٹس ہیں مبینہ طور پر وہ یہی ہیں کہ پی ڈی ایم کے امیدوار ہار رہے ہیں، اور اگر وہ ہار جاتے ہیں تو عمران خان کا بیانیہ اور تگڑا ہو جائے گا، لوگ اس کو اور اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں گے. یہ 8 قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے آپ کا خیال ہے ساری پی ٹی آئی لے جائے گی، یا کوئی دوسرے بھی کسی کو ملے گی کوئی ایک آدھ؟ شاید کوئی ایک آدھ جگہ ہو جائے اپسیٹ، جس کا امکان کم ہے، لیکن ہو سکتا ہے. جی دیکھیے، بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ جو انہوں نے مہم کے دوران ایک چیز بنائی پی ڈی ایم نے، کہ دیکھیے جی آپ ووٹ تو دے دیں گے، انہوں نے کون سا حلف اٹھانا ہے. دوسرا انہوں نے یہ بنائی بات کہ دیکھیے جی آپ لوکل امیدوار کو ووٹ دیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں، وہ ہلکے اسمبلی میں بیٹھے گا، مسائل حل کرے گا. اب جیسے ملتان میں جو سیکنڈ آیا بندہ، وہاں ایم این اے پہلے رہا تھا، سیکنڈ تو خیر اس دفعہ موسیٰ آیا تھا وہاں، وہ غفار ڈوگر صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے وزیر اعظم کا مشیر بنا دیا جی، تاکہ نون لیگ کا ووٹ ملے. اب موسیٰ گیلانی صاحب وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ یہی پیغام دے رہے ہیں، یہ جو دو میں نے باتیں عرض کی ہیں، جبکہ شاہمود قریشی کی صاحبزادی ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ غفار ڈوگر صاحب پرائم منسٹر کے معاملے خصوصی تو بن گئے، لیکن کیا غفار ڈوگر صاحب اپنے ووٹ موسیٰ گیلانی کو دلوائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ پورے ووٹ دلوائیں گے، اس لیے کہ کوئی بندہ اپنا حلقہ نہیں چھوڑتا. صحیح. اپنے حلقے سے آج وہ علی موسیٰ گیلانی کو بنوا دیں ایم این اے، جبکہ علی موسیٰ گیلانی صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں بنتے ہی ایم این اے وزیر بن جاؤں گا اور آپ کے مسائل حل کروں گا. ترقیاتی کاموں پر ووٹ نہیں لوگ دیتے. صحیح ہے. ویو چلتی ہے اس پہ ووٹ دیتے ہیں. ترقیاتی کاموں پر اگر ووٹ دینے ہوتے تو 2008 میں مسلم لیگ کاف جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی ثابت ہوتی، فاتحہ ہوتی، کیونکہ چودھری پرویز الہی نے بہت کام کیا تھا پنجاب میں. اگر ترقیاتی منصوبوں کو ووٹ دینا ہوتے تو یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں بہت کام کرایا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے، بڑے فلائی اوور بنا دیے اور بڑے کام کیے، مگر جب اگلا الیکشن آیا تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ، اور اب لوگوں کے پاس، ہر ایک کے پاس تو سیل فون ہے، لوگ سوشل میڈیا، جو باتیں ہم میڈیا پہ عرض نہیں کر سکتے قومی میڈیا پہ، وہ لوگ سوشل میڈیا پہ کر دیتے ہیں. تو حقائق نہیں چھپائے جا سکتے، حقائق ہر ایک تک پہنچ جاتے ہیں. تو مقابلہ ہے وہاں بھی، لیکن جو اوورآل رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ پی ڈی ایم، اگر ان کو شکست کا خوف نہ ہوتا تو یہ ساری پارٹیاں آج الیکشن کمیشن کیوں جاتی؟ الیکشن ملتوی، جیتنے والا تو کبھی نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے. میں بریک کی طرف جانا ہے جی. صحیح ہو گیا جی، بالکل صحیح ہے جی، کہ ابھی یہ صورتحال ایسے ہی لگ رہی ہے کہ پی ٹی آئی مقبولیت میں بہت آگے ہے، باقی جماعتیں پیچھے ہیں، ساری مل کے بھی مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی. لیکن نتائج جو ہے بہرحال الیکشن ڈے والے دن ہی فیصلہ ہوتا ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ضمنی انتخابات کے ممکنہ نتائج کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے پنجاب کے 5 اضلاع نئے بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ایک اجلاس ہوا، اس میں فیصلہ کیا گیا، منظوری دے دی گئی ہے، اور ایک ضلع کے لیے سفارش دی گئی، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس پہ بھی کام شروع کر دیں۔ اس حوالے سے کچھ میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی، ان سے کچھ سوال جواب بھی ہوئے، کچھ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، پنجاب میں جو حکومت گرانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی ان سے کچھ سوالات پوچھے گئے۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا گفتگو کی، آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی گرفتاریوں سے ڈری ہے یا خان صاحب ڈرے ہیں، تو اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر 2-4 دن بعد ضمانت ہو جاتی ہے، واپس آ جاتا ہے، اور جو اسلام آباد میں رہے گا اس کو اتنا تو رسک لینا پڑے گا نا۔ باقی سارا لاہور ہے، رانا ثناءاللہ نو آنکھوں نہ ہوئے تھے، یہاں وہ میرے حق میں تو نہیں ہے نا۔ اگر وہ کہتے ہیں تو وہ اپنا رانجھا راضی کرتے ہیں، تو اسی طرح خوش ہو لینے دیں۔ جب میدان لگے گا نا تو 186 انہوں نے پورے کرنے ہیں، پہلے وہ شو کریں نا 186، اور دیکھنا جب شو کریں گے نا ان کے آدھے رہ جانے ہیں۔ کتنا انہوں نے اپنا ڈرامہ لگایا تھا شریفوں نے، خاص طور شہباز شریف جی، یہ ڈیلیور کرتا ہے، اور یہ جب آ گیا نا سارا پی ڈی ایم میں جو ہے وہ کہتا تھا بس آتے ہی اس نے ساری چابیاں اس کے پاس ہیں، اس نے چلانے اور موٹر سٹارٹ کر دینی ہے۔ یہ ایکسپوز ہو گیا بالکل۔ ایک ہے یہ شریف استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، محمد کوئی بات پیار کریں گے نا۔ میں 22 سال ہم اکٹھے تھے۔ نواز شریف جو ہے نا اس نے ادھر وہ اوپر ریڈار لگایا ہوا ہے، اور وہ نیچے دیکھتا ہے کہ اب وہاں کوئی جہاں اس نے پاؤں رکھنا ہے نا زمین خشک ہے، وہ کہتا ہے جب وہ کرتا ہے نا تو اس کو خوشبو نہیں آتی خشکی کی۔ جی مظہر اللہ صاحب، 2-3 باتیں انہوں نے کی ہیں، ذرا مختصراً اس پہ بات کر لیں۔ اب ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی مقدمات کے حوالے سے بات کی، ظاہر ہے نون لیگ کے زیادہ لوگ بلکہ ہیں ہی پنجاب کے لوگ ہیں، وہ پنجاب میں تو وہ جائیں گے، صحیح ہے۔ تو چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ پھر ادھر آ کے فیس کرنا پڑے گا مقدمات کو، مقدمے تو بنائے ہوئے ہوں گے، ایسے ہی اور وہ کہتے ہیں بندے پورے کریں حکومت گرانے کے لیے، پھر آنا۔ وہ بندوں کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں۔ دیکھیے 2 مختلف اطلاعات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی تحفظات ہے چودھری صاحب کے ساتھ کچھ کاموں پہ، سنیں ان کے دورہ لندن کے بعد کچھ معاملات اور کوئی بڑھ گئے۔ اختلاف ہے۔ اب بندے مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ چودھری پرویز الہی نے 31 بندے توڑ رکھے ہیں نون لیگ کے، اور ان سے وہی وعدہ جس وعدے پہ اس وقت نون لیگ نے بندے توڑے تھے کہ آپ کو ٹکٹ دے دیا جائے گا، چلے پیسوں شاسوں کی بات جو ہے ہم تو نہیں کرتے، وہ سامنے تو آئی تھی، لیکن مبینہ طور پر ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب انہوں نے بھی کوئی 31 بندے توڑ رکھے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بندے پورے کریں، جبکہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بندے پورے ہیں، لیکن یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا نا جب میدان سجے گا۔ اور دوسری طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں انہوں نے ڈنٹ ڈالا ہوا ہے اور کوئی فارورڈ بلاک بنا رکھا ہے، ہر طرف سے دعوے داری ہے۔ لیکن اس میں جو ایک خبر ہے اصل میں اس پہ ہم تھوڑا سا جاتے ہیں۔ توسا شریف، مری، وزیر آباد، تلہ گنگ اور کوٹ ادو، ان کو نئے اضلاع بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اچھا، اس میں جی ایک تو یہ ہے کہ توسا جو ہے اس کے بارے میں عثمان بزدار نے بڑی کوشش کی کہ جناب والا وہ ضلع بن جائے، چلو اچھی بات ہے۔ مظفر گڑھ بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اور کوٹ ادو پرانی تحصیل ہے، تو کھر برادران جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ جناب والا کوٹ ادو کو بھی ضلع بنا دیا جائے۔ مری کی تجویز تو آپ کو پتہ ہے پہلے سے ہے، پھر یہ صداقت عباسی نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ تلہ گنگ کو چودھری پرویز الہی نے خود چنا ہے، خود بنایا ہے، اس لیے چنا ہے کہ وہ وہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں۔ اور ایک ضلع جو وزیر آباد بنایا ہے، وزیر آباد ایک مجبوراً ضلع بنایا ہے۔ یہ مجبوری اس لیے بنی کہ چودھری صاحب نے گجرات ڈویژن بنا دیا۔ گجرات میں انہوں نے پہلے منڈی بہادر اور حافظ آباد کو شامل کیا، لیکن حافظ آباد سے پی ٹی آئی کے جو رکن ہیں شوکت بھٹی، ان کے والد مہدی حسن بھٹی، انہوں نے کہا میں موٹر وے بلاک کر دوں گا، ہمیں
गुजरांवाला डिवीजन में रहने दिया जाए, हाफिजाबाद को। सही है, हम गुजरात डिवीजन में नहीं जाना चाहते, सही है, तो उन्होंने अपना ज़िला निकलवा लिया। दुरुस्त है। अब एक हाई कोर्ट में भी रिट गई हुई है, वो अहलिया ने सियालकोट की तरफ से गई है। वो कहते हैं जी हमारा शहर बड़ा है। अच्छा, उनका दावा ठीक है। दुरुस्त है। वो कहते हैं जी हमारा सनती शहर है, ये भी दुरुस्त है। वो कहते हैं हमारा जो ज़िला है वो बहुत पहले बना था, गुजरात तो बाद में बना। वो कहते हैं हमारे पास एयरपोर्ट भी है, ये भी बात दुरुस्त है। और वो कहते हैं जी कि हक तो हमारा है डिवीजन का, इस पे भी अभी फैसला होना है। सही हो गया जी। तो वज़ीराबाद इसलिए फिर चौधरी साहब को ज़िला बनाना पड़ा जी हाँ, कि अब गुजरात डिवीजन में 3 ज़िला शामिल हो जाएंगे। इन 3 अजला में मंडी बहादुर, वज़ीराबाद और गुजरात होंगे। ठीक हो गया जी। और चौधरी साहब ने खुद कहा जी कि 2005 में तौसा में ख्वाजा शिराज के जलसे में मैंने वादा किया था और तौसा के लिए, और 18 में तलागंग में ज़िला बनाने के लिए हाफिज़ अम्मार यासर के जलसे में मैंने वादा किया था, इसलिए इनको मैंने बना दिया। मोहसिन लगारी ने मुतालबा किया है कि जी जामपुर को भी ज़िला बनाया जाए, तो उसके ऊपर भी जो काम शुरू होगा, जो हमने कहा। अच्छा जी, अब ये एक तो देखें ना, क्रेडिट उन्होंने ख्वाजा शिराज को दे दिया है। जी हाँ, ख्वाजा शिराज साहब अगरचे MNA PTI के हैं, बल्कि इस्तीफ़ा दे चुके हैं, वो नाराज़ थे चूँकि उस्मान बुज़दार वहाँ से CM थे और ख्वाजा शिराज जो थे वो नाराज़ चले आ रहे थे उस पूरे दौर में, तो उन्होंने ख्वाजा शिराज को क्रेडिट दे दिया। ज़ाहिर है जी। अच्छा जी, भारतीय कमीशन ने और ख़ुद ही एक भांडा फोड़ दिया है जनाब अपनी एक रिपोर्ट में। कहते हैं कि नस्ली फसादात जो हुए ना 2020 में, वो हिंदुत्व के हवाले से, और उसमें BJP बज़ाते ख़ुद मुलविस थी। वहाँ नारे मारे गए, गद्दारों को गोली मारो जो मुतजाहिर में शामिल थे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया गया, और उस रिपोर्ट ने, अपनी ही लाई हुई रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। देखिए, दिल्ली के बारे में, दिल्ली एक ऐसा शहर है जो दिल्ली कई दफ़ा उजड़ी, कई दफ़ा आबाद हुई, लेकिन जो हालिया साल हैं इनमें आप देखिए कि 1984 में जब ऑपरेशन हुआ ब्लू स्टार सिखों के ख़िलाफ़, तो उस दौरान दिल्ली में सिखों को बहुत मारा गया। 4-5 हज़ार सिख जो हैं वो मार दिए गए। 2020 में यही काम मुसलमानों के साथ हुआ और मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया, उनके घर जलाए गए, उनकी दुकानें जलाई गईं, उनको ज़िंदा जला दिया गया। और सोने पे सुहागा ये था कि मुसलमानों का इलाज भी कोई डॉक्टर नहीं कर रहा था और कोई FIR भी दर्ज नहीं कर रहा था थाना, पुलिस भी साथ मिली हुई थी BJP के साथ। बिल्कुल सही है। तो हिंदुस्तान तो गांधी ने कहा था गंदे जोड़ की मानंद है, तो वो साबित हो गया। कायदे आज़म का एक फरमान मैं अगर बताता चलूँ, कायदे आज़म ने उस वक़्त कहा था ये जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं इनके बारे में कि इनको ख़ुद को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए कुर्बानियाँ भी देना पड़ेंगी, जानें गंवाना पड़ेंगी, और फिर भी इनको हिंदुस्तानी कोई नहीं माने। बिल्कुल इसी तरह जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये विजन था, और उन्होंने जो बात आज से पौन सदी पहले कही थी, वो बात जो है वो पूरी होती दिखाई पड़ती है। अभी तक यही सूरत हाल है कि वहाँ मुसलमान, आम मुसलमान तो जो है उसकी तो हालत खैर कितनी तकलीफ़ में है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े नामी ग्रामी जो स्टार्स हैं मुसलमान, उनकी ज़िंदगी भी जो है अजीरन बनी रहती है और उन्हें भी तरह तरह के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।